نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب دامت برکاتہ ہندوستان کے ہیں اور بریلیوں کے بڑے عالم ہیں. ان کی کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کے ساتھ کھلے دل کے ساتھ میں اتحاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے بعد انہوں نے 4 کتابوں کا نام لیا، برائن قاطیہ، تقویت الایمان، اور ان کی عبارتیں انہوں نے پیش کی اور کہا کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ نکالیں گے تو ہم اتحاد کریں گے. جواباً عرض ہے کہ حضرت وہ عقیدہ جو آپ پیش کر رہے ہیں ہم لوگوں کے لیے، دیوبندیوں کے لیے، وہ عقیدہ پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے. وہ تو کچھ عبارت مبہم ہے، اس کو لے کر کے کچھ لوگوں نے اس پر معنی چڑھایا اور دیوبندیوں کو اتنا بدنام کر دیا کہ گستاخ رسول قرار دے دیا، اور ایک دوسرے سے ملنا بھی مشکل ہو گیا دیوبندی بریلوی کا. وہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ثمرۃ العقائد میں نے کتاب لکھی ہے، 350 عقیدے ہیں، ضرورت کے سارے عقیدے اس میں، یہ سارے آبھاس ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں. ہر عقیدے کے لیے 3 آیت 3 حدیث ہے. حدیث سیاہ ستہ کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، کسی کی رائے نہیں لی، کسی کے فتویٰ کا ذکر اس میں نہیں ہے، صرف آیت صرف حدیث صراحۃ النص اور آیت ہے. صرف 7 کتاب سے تیار کیا گیا ہے. آیت مبہم اگر ہو تو تفسیر ابن عباس سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، کسی اور تفسیر کو نہیں لکھی ہے. کوشش کی گئی ہے صراحۃ النص. یہ کتاب اس لیے لکھی تھی میں نے تاکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب اگر جمع ہونا چاہیں تو اس پر جمع ہو جائیں. اب کہتے ہیں نا صرف آیت ہو صرف حدیث ہو، یہ صرف آیت اور صرف حدیث ہے اور صراحۃ النص ہے. آئیے اس پر ہم اتحاد کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے دیوبندیوں کا. اور اگر اس میں کمی زیادتی کرنی ہو تو اس میں 2 شرطیں ہیں. ایک تو آیت ہو صراحۃ النص، اور اگر مبہم جملہ ہے تو تفسیر ابن عباس سے تفسیر کریں گے، کسی اور سے نہیں. یا سیاہ ستہ ہے کہ حدیث ہو تو کمی زیادتی بھی میں کر دوں گا انشاءاللہ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور میری کوشش ہے کہ آپ اس کتاب کو دیکھیں. یہ کتاب یہ ہے میری، یہ ثمرۃ العقائد ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں. اس کو آپ دیکھیں، آن لائن موجود ہے. گوگل پر جب جائیں گے ثمرۃ العقائد لکھیں گے تو آپ فوراً یہ کتاب آ جائے گی. اس کو غور کریں. کمی زیادتی ہو تو ہم کو کہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ آیت اور حدیث صراحۃ النص، قول صحابی قول تابعی نہیں. حضرت نے فرمایا یہ بالکل نہ ہو، اس لیے کہ حضرت پھر وہ اختلاف زیادہ ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھیں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ سیاہ ستہ کہ حنفیوں کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک دوسرے اگر جڑے ہوتے تو کتنا کام ہوتا غیر مسلموں میں، لیکن ہم 2 ٹکڑے میں بٹ گئے. ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھا کہ ہم اتحاد کرتے، وہ بغیر شرط کے کہہ رہے تھے. مجھے بڑی خوشی ہوئی. آپ سلمان اظہری صاحب تو آپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ شرط لگا رہے ہیں، اور ایسے شرط لگا رہے ہیں جو بلا وجہ کی میرا خیال ہے کہ لگا رہے ہیں. وہ عقیدہ وہ ہمارا نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہ جو ثمرۃ العقائد میں لکھی ہوئی ہے، اور صرف آیت اور حدیث آپ کے کہنے کے مطابق، اسی پر انشاءاللہ اتحاد کریں گے. یہ اختلافی مسئلہ ہے، کمی زیادتی ہو تو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ زمانے سے اختلاف چل رہا ہے. تو یہ ہے، اور میں آپ سے کھلے دل سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، اور صرف آیت اور صرف حدیث صراحۃ النص پر اتحاد کرنا چاہتا ہوں. میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کلپ ہے حضرت مولانا سلمان اظہری رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کا، وہ بھی آپ حضرات سماعت فرمائیں. سے تھی کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا. آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں. لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو. دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا. لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے. کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں. لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا. براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے،
یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں. انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات. اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں. ان کتابوں کے آنے کے بعد